جنازے کے معاملے میں بھی یہ قید لگائی جاتی ہے کہ بھائی صفیں گن لو، بھائی طاق بنانا، طاق۔ پھر مثال کے طور پر اگر صفیں 4 بنی ہوئی ہیں، لوگ اور بھی نہیں ہیں، 4 صفیں ہیں پوری، تو وہ کیا کریں گے؟ چوتھی صف کو آدھا کر کے ایک 5ویں صف بنائیں گے۔ یہ تو شرعاً ویسے ممنوع ہے کہ آپ 5ویں صف بنا نہیں سکتے جب تک چوتھی پوری نہ ہو۔ پھر یہ قید کس نے لگائی ہے کہ صفوں کی گنتی جو ہے وہ طاق ہو؟ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن نجاشی کی وفات کی خبر آئی، وہ حبشہ میں تھے، وہ مسلمان تھے، اکیلے مسلمان تھے۔ حبشہ عیسائی اسٹیٹ تھا اور وہ عیسائیوں کے ملک میں اکیلے مسلمان، لیکن عیسائیوں میں ان کا اسلام چھپا تھا، رسول اللہ کو علم تھا۔ حضرت نجاشی نے وہاں سے کچھ وفد بھی بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے ایمان قبول کیا اور نجاشی کے ایمان کی گواہی بھی دی۔ ظاہر بات ہے جب حبشہ میں فوت ہوئے تو عیسائی تو یہی سمجھے کہ ہمارا تھا، انہوں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا ہوگا جو عیسائی اپنی میت کے ساتھ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی مدینے میں، تو جس دن اطلاع ملی اسی دن یہ جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، فلاں جگہ کوئی شہید ہوا ہے، پھر اشتہار چھپے گا، اس کا نام آئے گا، پھر جمعے والے دن جنازہ ہوگا غیبانہ، جمعے کے بعد، اور فلاں صاحب آ کے جنازہ پڑھائیں گے۔ اللہ کے رسول کو جس دن اطلاع ملی مدینے میں، اسی دن آپ نے صحابہ سے کہا تمہارا بھائی حبشہ میں فوت ہوا ہے، اس کا جنازہ پڑھو۔ اسی دن بغیر کسی اشتہار کے، بغیر جمعے کا انتظار کیے، بغیر کہیں باہر سے خطیب بلائے، وہیں آپ نے جنازہ پڑھایا۔ اور صحابہ کہتے ہیں فصفنا صفین، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس جنازے میں 2 صفیں بنائیں، جنازے میں 2 صفیں بنائیں، اور یہ 2 کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ گنتی میں نہیں آتی، اتنا بڑا مجمع تھا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا طاق ہیں یا جفت ہیں، 2 صفیں آپ کے پیچھے، آپ کو بھی پتہ ہے 2 صفیں ہیں۔ آپ نے نہیں کہا کہ دوسری صف کو آدھا کرو اور تیسری بنا، 2 ہی صفوں میں آپ نے جنازہ پڑھایا۔ تو یہ کوئی قید نہیں ہے کہ صف طاق عدد ہونی چاہیے جنازے کے اندر بھی۔ پھر